ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور ایسے ہی ہر فرقے کے پیروکار اور ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے، ہر گروہ سے تعلق رکھنے والے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور خود کو ہی جنت کے مستحق سمجھتے ہیں، جس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بہرحال پرماننٹ سکسیس ہر کوئی چاہتا ہے، دائمی زندگی میں کامیابی ہر کوئی چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آج جو آیت ہم نے پڑھنی ہے، اس میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ دو اصول کون سے ہیں کہ جن دو اصولوں کو جو بھی مان لے گا، وہ کسی بھی گروہ سے اس کا تعلق تھا، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق تھا، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا تھا، وہ جنت میں جائے گا، وہی جنت کا مستحق ہوگا. اور یہ دو اصول اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں فرمائے ہیں کہ جس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آنی، جو کتاب نہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ ہدی للناس، پوری دنیا کے لیے، جس کے اندر ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے، جس کتاب کے اندر ہدایت ہے، جس کتاب کے اندر انسٹرکشنز ہیں، جس کتاب کے اندر کامیابی کے اصول ہیں. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جنت میں آخر جانا کس نے ہے، اور دو اصول اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 112 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 112. آئیے دیکھتے ہیں آیت اور پھر ہم آتے ہیں آیت کے ترجمے کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. دیکھیے آیت کا کتنا خوبصورت آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز میں بتا دیا کہ جنت میں آخر جانا کس نے ہے. بلا کیوں نہیں، یا ہرگز نہیں، یا پچھلی بات کی تردید کرتے ہوئے نہیں، بلکہ من، جنت میں تو وہ جائیں گے من اسلم، جس نے فرما بردار کر لیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ محسن بھی ہے، وجہہ اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو، للہ اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ محسن بھی ہے، نیکی کرنے والا بھی ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. تو ان آیات مبارکہ میں دو اصول بتا دی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ یہ دو کام کرنے والے لوگ جنہوں نے زندگی میں ان دو اصولوں کے مطابق زندگی گزاری، یہ دو پرنسپل اپنی لائف پہ جنہوں نے لاگو کر لیے، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمزدہ نہیں ہوں گے. پہلی چیز اسلم وجہہ للہ، اپنے چہرے کو اللہ کا فرما بردار کر دیا، اور دوسری وہ محسن اور وہ محسن بھی ہے. اللہ کا فرما بردار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا. اسلامہ کا مطلب ہے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو، دائرہ اسلام میں آ جانا، فرما بردار اللہ کا ہو جانا، مسلم ہو جانا، فرما بردار ہو جانا. تو اللہ پر توکل کر لینا، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا. سپردگی کو، حوالگی کو مسلم کہتے ہیں. اسلم وجہہ، وجہ کا مطلب چہرہ، ظاہر ہے انسان کی چہرہ ہی اس کی پہچان ہوتی ہے، تو چہرے سے مراد یعنی اپنی ذات، چہرے سے مراد یہاں پر اپنی ذات کو اس نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے.
یعنی ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق. اس کام میں میرے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا یہ کام کرنے پر اللہ راضی ہوتا ہے اور یہ کام کرنے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اسلام کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، فکری سپردگی اور عملی سپردگی. فکری سپردگی جیسے لا الہ الا اللہ، ہماری فکروں کا، ہمارے عقیدوں کا محور اور مرکز اللہ کی ذات ہو جائے. اور عملی کیا ہے؟ عملی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع کر لیں. ایک انسان ہے مثال کے طور پر، وہ بہت نیک عمل کر رہا ہے، بہت زیادہ نیک عمل کرتا ہے، لیکن اس کے وہ نیک عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتے تو وہ نیک عمل اس کے ضائع ہو جاتے ہیں. جیسے رہبانیت اختیار کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، جو خود کو صوفی یا ولی اللہ یا اس طرح سے کہتے ہیں، بڑے وہ خود کو مطلب کہتے ہیں ہم نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، دنیا چھوڑ دی ہے، ہم گھر بار چھوڑ آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. پہلی چیز. دوسرے وہ لوگ ہیں جو شریعت کے تابع رہ کر کام تو کرتے ہیں، روزے بھی ویسے ہی رکھتے ہیں، نمازیں بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں، تمام معاملات شریعت کے مطابق کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہوتی، ان کی نیت میں خلوص نہیں ہوتا، تو ایسے بھی اعمال ان کے ضائع ہو جائیں گے. تو اسلم وجہہ کا مطلب ہے کہ اپنی لا مطلوب الا اللہ اور لا مقصود الا اللہ، جو ہماری فکر ہوگی لا الہ الا اللہ فکر زندگی اور محمد رسول اللہ طرز زندگی ہوگا، تو تب جا کر ہم مسلم بنتے ہیں، تب جا کر ہم وہ اس اصول کو پہنچتے ہیں اسلم وجہہ للہ. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سپردگی کی مثال اگر دیکھنی ہو نا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیسے کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اس کا بہترین نمونہ ہے. اور اللہ نے بارہا جہاں پہ مسلم کا لفظ آیا ہے، جہاں پہ ایک اسلمہ کا اسلمت وجہیہ کا جو جہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہے تو وہ تقریباً حضرت ابراہیم کے ساتھ ضرور جڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مسلم ہونے کی بہترین مثال تھے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو 30 بڑی آزمائشوں پر آئی، گھر چھوڑا، باپ کو چھوڑا، آگ میں ڈالے گئے، بیٹے کو قربان کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور پھر بیٹے اور بیوی کو چھوڑ آنے کا حکم دیا. ہر آزمائش میں وہ پورے اترے. تو یہ ہوتا ہے مسلم ہونا اور فرما بردار ہونا. جیسے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہوتا ہوں. تو ہماری ہر عمل جب اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے کام کرنے کے طریقے، سمجھے آسان لفظوں میں ہمارا دل، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ دل، کان، آنکھوں سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو اللہ کے فرما بردار بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا. یہ ایک درجہ ہے. اور اس سے اگلا درجہ وہ ہوا محسن، اور وہ محسن بھی ہوا. محسن کہتے ہیں اپنی استطاعت سے بھر کر نیکیاں کرنے والا، اپنے آپ کو دین کے لیے جد و جہد کرنے والا، مجاہد جو ہے محسن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ تم اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی ہر وقت دن میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اور راتوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد گزار. محسن وہ ہوتا ہے جو 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھے، جو فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھے، جو یہ سمجھیں کہ اشد حبا للہ، جو اللہ کی محبت میں شدید ہوں، جو اللہ کے لیے دوسروں سے محبت رکھے، اللہ کے لیے دوسروں سے دشمنی رکھے، اللہ کی محبت میں ہر معاملے میں وہ یہ پائرورٹی اس کی یہ ہو کہ سب سے اوپر اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے. ہر معاملے میں ہم نقاب کرتے ہیں، ہم پردے میں رہتے ہیں، کس وجہ سے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پہلے، باقی چیزیں بعد میں. ہم نے اپنے بچوں کی نیک پرورش کرنی ہے، کیوں؟ انہیں پہلے اللہ کا فرما بردار بنانا ہے، پھر انہیں کچھ اور بنانا ہے. اپنے ازواجی تعلقات بہتر رکھنے ہیں، کیوں؟
اللہ کا حکم ہے. ازواجی تعلقات میں بھی اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے. ہر معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، اٹھنے بیٹھنے کے ہر معاملے میں مومن وہ ہے، فرمایا کہ تم اس کے پاس بیٹھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. یہ ہے محسن کہ اللہ یاد آ جائے اس کے پاس بیٹھنے سے. اس کی محفلیں وہ ہوتی ہیں جو اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ایک محسن کی ڈیفینیشن میں آ جاتی ہیں کہ جو اپنی استطاعت سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر اللہ نے بھی فرمایا اس کے بارے میں کہ جو بھی وہ نیک عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا، ضرور بدلہ ملے گا، بلکہ 10 گنا زیادہ بدلہ ملے گا. اور فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہے جنت کی ڈیفینیشن. جنت وہ زون ہے جو ٹینشن فری ہے، جہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. یحزنون، حزن اس غم کو کہتے ہیں جو آپ کو دوسروں کی فکر میں مبتلا کر دے. جیسے جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی خوشی کی، اپنے کھیلوں کی، اپنے ٹوائز کی. لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے بچوں کی بھی فکر ہو. تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کی، والدین کی. اس کے بعد ہمیں سب سے، اپنے سے بھی زیادہ اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے. تو آپ مطلب ہم کوشش کرتے ہیں، اگر ہم مسلم اور مومن ہیں تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ بچہ بھی نیکی کے راستے پہ چلے. سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوگی، کیونکہ ہماری سوچ، ہماری فکر میں ہر وقت ہمارے بچے سمائے رہتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں. بچہ ہمارا بھوکا ہوگا، ہمارا بھی کھانے کو دل نہیں کرے گا. بچہ ہمارا تکلیف میں ہے، بیمار ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ساری رات جو ہے وہ تڑپ کر گزار دیتے ہیں. تو پھر ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جنت میں نہ جائے، وہ دائمی تکلیفوں میں اور آگ میں اور اس طرح اللہ کے عذابوں میں مبتلا ہو جائے. تو یہ ہے حزن. جنت میں یہ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے ہر طرح کی ٹینشن، ہر طرح کی فکر اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. فرمایا جو دنیا میں مومن اور مسلم بن کر زندگی گزارے گا، آخرت میں اللہ ساری ٹینشنیں، ساری فکریں ختم کر دیں گے اور پھر وہ ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے. تو یہ ہے وہ اصول، یہ 2 اصول جو اللہ نے بتا دیے ہیں کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے. جو مسلم ہیں اور جو مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ صرف مسلم ہونے تک گزارا نہیں کرتے، بلکہ وہ محسن بھی ہوتے ہیں. ہر معاملے میں، ہر قدم میں اللہ کی رضا کو اور اللہ کے رسول کو وہ سب سے آگے رکھتے ہیں. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے پیارا نہ ہو جائے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور محسن جو ہر وقت اسے یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے کو میں نے جواب دینا ہے اپنے معاملات کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی اصول ہے جو آج ہم نے اپنے لیے لیا ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا ہے. اور 2 چیزیں مسلم ہونے کے لیے جو ضروری ہیں، ان کو بھی ہم نے ریمائنڈ رکھنا ہے کہ تب تک ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا جب تک ہماری نیت خالص نہیں ہوگی اور پھر وہ عمل شریعت کے مطابق نہیں ہوگا. یہ 2 چیزیں ہوں گی تو ہی ہمارا عمل قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.